السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جی تو ہم لوگوں نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے نور کی پریشانیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے بابا اور بھائی دونوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آج کی قسط جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حور کے گھر سے۔ حور کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ رضیہ بیگم فون کالز ملا کر رشتہ داروں کو نکاح کی دعوت دے رہی تھی۔ حور کچن سے بھاپ اڑاتا کافی مگ پکڑے باہر آئی تو اپنی ماں کو یوں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ والدین بیٹیوں کے نصیب سے بہت ڈرتے ہیں اور پھر اگر کوئی اچھا اور نیک گھر مل جائے تو بیٹی کو تو والدین سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ حور زینے عبور کرتے ہوئے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ ابھی وہ اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن تھی کہ پاس پڑا موبائل بج پڑا۔ شکرن یا ربی شکرن ہدیت قلبی شکرن۔ اس نے موبائل کا رخ اپنی جانب کیا تو ادھر پیاری نور جگمگا رہا تھا۔ حور نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری جانب سے اسلام کا جواب دیتے ہوئے بولی، کیسے ہوئے ایگزامز پیاری؟ اچھے ہوئے ہیں مگر تمہاری کمی بہت محسوس ہوئی۔ حور، کاش ہمارا امتحانی سینٹر ایک ہی ہوتا۔ نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا، میرا تم سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے حور۔ اچھا جی، کیا پتہ ہماری ملاقات قریب ہی ہو۔ حور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ نور نے نہ سمجھی سے پوچھا، اگلے جمعے میرا نکاح ہے۔ فون کی دوسری جانب سے خوشی کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ حور کھل کر ہنس دی تھی۔ کیا ہو گیا نور؟ حور ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ حور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بڑی چھپی رستم ہو تم۔ دوستوں کو ایسی باتیں سب سے پہلے بتائی جاتی ہیں۔ کس کے ساتھ ہے؟ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ ارے بس صبر کرو، سب بتاتی ہوں۔ میرا اچانک سے ہی رشتہ ہوا ہے اس لیے بتا نہیں سکی۔ تمہارا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ مجھے لگا شاید پیپرز کی وجہ سے تم نے موبائل آف رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا حور، ماما نے موبائل لے لیا تھا مجھ سے جب ہماری بات ہو رہی تھی۔ خیر اب سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ تم اپنا بتاؤ؟ نور پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ میرے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سمجھو جیسا میں چاہتی تھی اپنا ہم سفر بالکل اللہ نے ویسا ہی عطا کیا ہے، بلکہ بہترین سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ فون کی دوسری جانب سے آواز آئی تھی، تمہارا نکاح کب ہے؟ نور نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ نور نے گہری سانس لی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی۔ ہم دونوں کے راستے الگ ہیں، نہ میں اس کا راستہ چن سکتی ہوں نہ وہ میرا راستہ۔ مجھے تو سوچ کر پریشانی ہونے لگتی ہے۔ آخر میری پوری زندگی کا سوال ہے، نور نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پریشان نہ ہو پیاری، اللہ سے دعا کرو اور صبر کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حور بیٹا نیچے آ جاؤ، بازار جانا ہے۔ رضیہ بیگم زینوں کے نیچے کھڑے ہو کر آوازیں لگا رہی تھی۔ جی آئی امی جان۔ اچھا نور، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے نکاح کا جوڑا لینے جانا ہے۔ امی کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آنی، اپنی پسند کا لے لینا، اس لیے امی ابو کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ حور زینوں کی جانب بڑھتی ہوئی تیزی سے بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، فی امان اللہ، نور نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ انوشے کا اچانک گلا خشک ہو رہا تھا۔ لیمپ آن کیا تو پاس پڑا پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی۔ دوسری جانب روہیل کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ سلیپرز پہن کر مگ پکڑے انوشے کچن کی جانب چلی گئی۔ پانی پی کر اب وہ پانی سے بھرا ہوا جگ لیے واپس کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک باہر کی بیل بجی۔ انوشے یکدم سے ڈر گئی تھی۔ ٹائم دیکھا تو گھڑی پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انوشے نے سوچا۔ ایسا کرتی ہوں روہیل کو اٹھاتی ہوں۔ نہیں وہ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہیں،
میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ پانی کا جگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر اب ہال کی جانب آ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے دروازے کو پکڑا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ بھابھی میں ہوں، روحان کا دوست، پلیز اوپن دا ڈور۔ مگر روحان تو سو رہا ہے۔ بھابھی روحان میرے ساتھ ہے، دروازہ کھول دیں۔ انوشا نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو سامنے سیم نے روحان کو خود کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور روحان نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اوہ مائی سویٹ بھابھی، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو میرا گھر ہے نا؟ روحان ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے بول رہا تھا۔ جب وہ بولا تو انوشا کو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ناک کے آگے رکھا تھا۔ چپ کرو روحان اور چلو کمرے میں۔ سیم اب اسے لڑکھڑاتے ہوئے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ انوشا انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے جوتے اتار رہا تھا۔ تم ہی ہو، چپ کرو، آئے بڑے تم سنگر۔ وہ گانا گا رہا تھا، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی، اب تم ہی ہو۔ اور سیم اسے ڈانٹ رہا تھا، چپ کروا رہا تھا۔ کہا تھا نا کم پیو، مگر نہیں، نہ جانے کس بات کی خوشیاں چڑھی تھیں۔ 2 بوتلیں تو ایک ہی سانس میں پی گئے، اب دینا صبح اٹھ کر سب کو جواب، سیم غصے سے کہہ رہا تھا۔ سیم نے اس کے اوپر کمبل اڑا کر خود باہر چلا گیا۔ سیم میری جان کدھر جا رہے ہو؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر، روحان لڑکھڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، روحان سو جاؤ چپ کر کے۔ سیم دروازہ بند کرتا نکل گیا۔ سیم چلا گیا مجھے چھوڑ کر، دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ روحان گانے گاتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ انوشا ابھی بھی دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ بھابھی، دراصل روحان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ آیا تھا۔ انوشا سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ مجھے بتا رہا جیسے مجھے پتہ نہیں کہ لڑکے دیر رات تک کیا کرتے ہیں۔ اوکے بھابھی، بائے، پھر ملاقات ہوگی۔ سیم کی آواز پر انوشا سوچوں سے نکلی تھی۔ دروازہ بند کیے اب وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بیڈ پر لیٹی کافی دیر تک سوچتی رہی۔ اسے کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ نور نماز پڑھ رہی تھی جب نصرت آپا دروازے سے اندر آئیں۔ وہ بی بی جی نیچے انوشا بی بی آئی ہیں۔ ٹھیک ہے آپا، میں آتی ہوں۔ نصرت آپا جانے لگی جب نور نے انہیں روکا۔ آپا، روہیل بھائی بھی ساتھ آئے ہیں کیا؟ جی بی بی جی، وہ بھی ساتھ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ ایک اور امتحان آ کھڑا ہوا تھا۔ نور کو روہیل سے پردہ کرنا تھا۔ اللہ جی، اب کیا کروں؟ پچھلی دفعہ تو اکیلی آئی تھی آپی، آج بھائی روہیل بھی ساتھ ہیں۔ میں نے آج فرسٹ اسٹیپ نہ لیا تو شاید کبھی نہ لے پاؤں گی۔ اللہ جی مجھے ہمت اور طاقت دے، میں ان سے پردہ کر لوں۔ آج حور کا نکاح بھی ہے، ادھر بھی جانا ہے، کوئی ایشو کریٹ نہ ہو بس۔ نور آنکھیں بند کیے دھڑکتے دل سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اور سناؤ روہیل، آفس ورک کیسا جا رہا ہے؟ بھائی صاحب کب آ رہے ہیں لندن سے؟ زریاب صوفے پر مطمئن سی بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ جی آنٹی، بہت اچھا جا رہا ہے کام، اس منتھ تو پروفٹ بھی بہت ہوا ہے۔ ہماری کمپنی کو ان قریب ہماری کمپنی پاکستان کی ٹاپ 10 کمپنیز میں شمار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ضرور بیٹا، زریاب خوشی سے کہہ رہی تھی۔ انوشا روہیل کے لیے کپ میں کیٹل سے چائے ڈال رہی تھی جب اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوشا نے نظریں اٹھائیں تو نور نے پاؤں تک چھوتی سبز رنگ کی فراک پہنی تھی جو بالکل سادہ تھی۔ فراک کے دامن پر بس تھوڑی سی سنہری رنگ کی لیس لگی ہوئی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سے حجاب کیا ہوا تھا جو دوپٹہ جسم کو کور کر رہا تھا، اور حیرت سے آنکھیں تب پھٹیں جب نور کو نقاب میں دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ انوشا نے حیرت سے دیکھا۔ نور، کہیں جا رہی ہو تم؟ وہ حیران تھی کہ اب گھر میں نقاب کیوں کیا ہے۔ نہیں آپی، وہ دراصل، زریاب نے بیزار سی سانس خارج کی اور سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کیا نور؟ انوشا ابھی بھی اپنے سوال پر اٹکی تھی۔ آپی، وہ روہیل بھائی بیٹھے ہیں اس لیے نقاب کیا ہے۔ وٹ؟ جہاں انوشا کو دھچکا لگا تھا، روہیل بھی شاکڈ ہوا تھا۔
وہ اس کی سالی بھی تھی اور ہونے والی بھابھی بھی، تو اب کیا یہ اس سے پردہ کرے گی؟ روہیل سوچ رہا تھا۔ مگر نور، روہیل بھائی ہیں تمہارے، بھائیوں سے بھلا کون پردہ کرتا ہے؟ ارسلان سے بھی کرتی ہو کیا؟ انوشے حیرت سے پوچھتی جا رہی تھی۔ آپی، ارسلان میرے سگے بھائی ہیں، محرم ہے، مگر روہیل بھائی نہ محرم ہے میرے لیے، ہر نہ محرم سے میں پردہ کرتی ہوں۔ روہیل غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ انوشے پریشانی سے مڑی تھی۔ روہیل آپ پلیز بیٹھے، میں سمجھاتی ہوں اسے، یہ آج کل پتہ نہیں کیوں پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ مگر روہیل لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چل دیا۔ انوشے روہیل کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ رکیں روہیل، پلیز میری بات تو سنیں۔ انوشے نے روہیل کو بازو سے تھام کر روکا تھا۔ جسٹ انف انوشے، میں تمہاری بہن کو لوفر لفنگا لگتا ہوں جو مجھ سے اب یہ پردہ کرے گی؟ اس نے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا مجھے؟ اسے لگتا ہے کہ میں اسے بری نیت سے دیکھتا ہوں؟ تمہاری بہن کون سی جنت کی حور ہے جو زمین پر آ کر خود کو چھپاتی پھر رہی ہے؟ روہیل غصے سے بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آج تک اسے اپنی چھوٹی بہن ہی مانا ہے اور اس نے مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، نا محرم کہہ دیا۔ روہیل نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، میں سمجھاؤں گی اسے، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کیا سمجھاؤ گی اسے؟ ہاں، کل کو وہ روحان کی بیوی بن کر آئے گی تو اس سے بھی پردہ کر کے بیٹھ جائے گی کیا؟ پورے گھر میں نقاب کر کے گھومے گی؟ موم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گی۔ وہ روحان سے کیوں پردہ کرے گی؟ وہ تو محرم ہوگا نا اس کا۔ انوشے پریشانی سے بولتی جا رہی تھی۔ اچھا، تو اب تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں نا محرم ہوں اس کا، اور اس کا مجھ سے پردہ کرنا جائز ہے، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا تم؟ روہیل نے انوشے کو بازو سے زور سے پکڑ کر چلا کر کہا تھا۔ آواز لاؤنج میں کھڑی نور کے کانوں تک گئی تھی۔ انوشے یکدم سے ڈر گئی تھی۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گرے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آج تک روہیل نے اسے ایسے بات نہیں کی تھی۔ انوشے کے منہ سے بس اتنا نکل پایا تھا، روہیل چپ کر جاؤ انوشے، اب ایک اور لفظ نہیں۔ روہیل آنکھوں پر سن گلاسز لگائے غصے سے گراج میں سے گاڑی نکالے تیزی سے گاڑی باہر نکال کر لے گیا۔ انوشے افسردہ سی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ نور کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت ابری تھی۔ انوشے بیٹا کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زریاب نے پریشانی سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ انوشے نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا۔ مل گیا سکون؟ کروا دی نا ہماری لڑائی، میری خوشیاں برباد کر دی نا تم نے؟ برداشت ہی نہیں ہوتی میری خوشیاں تم سے۔ آپی ایسی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کے حکم کے آگے سمینا و اطانا کہا ہے۔ بس کر جاؤ نور، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ آج تک روہیل اور میری لڑائی نہیں ہوئی، آج تک ایسے بات نہیں کی انہوں نے میرے سے، جو آج صرف اور صرف تمہاری وجہ سے وہ اتنا خفا ہوئے مجھ سے۔ انوشے رو دی تھی۔ ماما یہ تو میری ساری خوشیاں کھا جائے گی جب ادھر یہ بہو بن کر آئے گی، میں کیسے سب کو فیس کروں گی؟ آپی پلیز پریشان نہ ہو۔ نور نے انوشے کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے، انوشے چلائی تھی۔ نور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہاری آپی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنا بڑا فساد ڈال کر اب کہہ رہی ہو کہ میں پریشان نہ ہوں؟ نور اپنے کمرے میں جاؤ، زریاب غصے سے بولی تھی۔ نور بھاگتی ہوئی زینے عبور کر کے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آنسو مسلسل اس کی گالوں سے بہہ رہے تھے۔ میرے اپنے مجھ سے دور ہو رہے ہیں اللہ، صرف اس وجہ سے کہ میں آپ کا حکم مان رہی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے 1400 سال پہلے کے دور میں ہوں، اور میرے اپنے مسلمان ہونے پر مجھے قبول نہیں کر رہے۔ مجھے تو صرف اور صرف طنز و تنقید سننا پڑتی، مگر 1400 سال پہلے جسمانی تکلیفیں بھی سہی تھیں۔ مسلمانوں نے گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، وزنی پتھر سینے پر رکھا جاتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا۔ اللہ جی اگر وہ دین سے نہیں پھرے تو یہ نور بھی نہیں پھرے گی۔ اس نور کو جو آپ نے نور دیا ہے نہ یہ مزید اسے روشن کرے گی انشاءاللہ، مگر اللہ مجھے بس آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ میرا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں پر۔ اللہ مجھے بے نیاز کر دے پلیز۔ ان کے رویوں سے
باتوں سے مجھے دوبارہ گمراہی میں نہ بھیجیے گا۔ اس ہدایت کے سفر میں میں مزید آگے جانا چاہتی ہوں، پھر چاہے میں اکیلی ہی کیوں نہ رہ جاؤں۔ آپ پلیز، آپ میرے ساتھ ہیں نا، بس آپ ہی مجھے کافی ہیں، آپ ہی میرے لیے کافی ہیں۔ دوسری طرف حور کے گھر خوشی کا سماں تھا۔ رضیہ بیگم اور نفیس صاحب خوش بھی تھے، مگر ان کی آنکھیں بھی نم تھیں کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو رخصت کرنے جا رہے ہیں۔ نور الماری کھولے سوچ رہی تھی کہ کیا پہن کر جاؤں۔ بہت سے کپڑے دیکھے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے الماری کا دوسرا پٹ کھولا تو وہاں ہر رنگ کا عبایا لٹک رہا تھا۔ اس نے لائٹ براؤن رنگ کا عبایا نکالا۔ عبایا پہن کر اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ ہم رنگ حجاب اور نقاب کے ساتھ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ نور رضیہ بیگم سے سلام لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ رضیہ بیگم جو مہمانوں کی آمد کے لیے ہال کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ حور کے گھر پر ہی نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری گڑیا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو آپ، رضیہ بیگم نے نور کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ نور کو اندر تک سکون اترا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے پردے پر اسے تانا نہیں دے رہا تھا، کوئی گھر تو تھا جو اس کے پردے کا خیال رکھتا تھا۔ جزاک اللہ خیر آنٹی، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حور تیار ہو گئی ہے کیا؟ نور نے حور کو ڈھونڈتی نظروں سے پوچھا۔ آپ جا کر خود ہی دیکھ لو اس کے کمرے میں، رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نور جلدی سے حور کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ حور ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی سچ میں جنت کی حور لگ رہی تھی۔ حور نے گھیرے دار پاؤں کو چھوتی ہوئی سفید رنگ کی فراک پہن رکھی تھی جس کے اوپر مزید نیٹ کی لیئرز تھیں۔ ہاتھوں میں گلاب اور سفید کلیوں کے گجرے تھے۔ سفید مخملی ہاتھوں پر سرخ رنگ کی مہندی لگائے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے اور ہلکا سا آئی میک اپ کیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، نور کے منہ سے بے اختیار نکل اٹھا تھا۔ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت ترین دلہن آج تک نہیں دیکھی حور، تمہارے پردے کی وجہ سے تم پر بہت روپ آیا ہے، نور حور کو گلے سے لگا کر کہہ رہی تھی۔ حور بس مسکراتی جا رہی تھی۔ حور کے گلے لگتے ہوئے نور کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا اور نہ جانے کیوں آنکھوں میں نمی بھی اتر آئی تھی۔ پیاری تو تم بھی بہت لگ رہی ہو نور، حور نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، تم رو رہی ہو؟ حور نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے نور کے آنسوں کو اپنی انگلی کے پوروں پر لیتے ہوئے کہا، جو آنسو نور کی آنکھ سے بے اختیار ہی پھسل گیا تھا۔ نہیں حور، بس یوں ہی آنکھیں بھر آئیں، شاید کافی دیر بعد ملی ہوں تم سے اس لیے۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹکا تو نور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ نور نے دروازہ کھولا۔ وہ میں یہ کہنے آیا تھا کہ کہتے کہتے یکدم سے اسے اپنے سامنے سر سے پاؤں تک پردے میں ڈھکی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ بس ایک نظر پڑی تھی اور فائق نے نظریں جھکا لی تھی۔ آنٹی کو بلا دے، فائق نے جھکی نظروں سے کہا۔ نور بھی تھوڑا ہڑبڑا گئی تھی۔ آنٹی باہر ہیں۔ نور نے بھی نظریں جھکا لی۔ وہ میں کہنے آیا تھا کہ مولوی صاحب اندر آنا چاہتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ اچھا 5 منٹ بس، اور دروازہ بند کرتی ہوئی آئی، بیڈ پر پڑی شال اٹھائی اور حور کے اوپر اچھی طرح سے اوڑھ دی۔ تب تک رضیہ بیگم کمرے میں آ چکی تھی۔ انہوں نے پاس پڑی کرسیاں سیٹ کی اور مولوی صاحب کو اندر بلوا لیا۔ مولوی صاحب کے ساتھ نفیس صاحب اور ان کے بڑے بھائی، رضیہ بیگم کے 2 بھائی اور حور کی خالہ پھوپھو سب اندر داخل ہوئی تھیں۔ حور کے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ وہ جب دستخط کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پاس کھڑی حور نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا۔ نکاح کے بعد دعا کروائی گئی اور مرد و حضرات باہر چلے گئے۔ حور کو اب سب مبارکباد دے رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں ماں باپ کا گھر چھوڑنے پر آنسو بھر آئے تھے۔ رضیہ بیگم بھی بمشکل آنسو ضبط کیے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ بی جان کمرے میں داخل ہوئی، محبت سے حور کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو،
بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رضیہ بیگم بی جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارے رضیہ کیا ہو گیا ہے؟ پاس ہی تو گھر ہے، جب جی چاہا مل جانا۔ رخصتی 6 ماہ بعد ہی کرنی تھی، مگر میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میں اپنے پوتے کی خوشی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بیٹی شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ میرے گھر میں بھی کبھی اس کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بی جان کہتے کہتے کھانسنے لگی۔ نور بھاگتی ہوئی کچن کی جانب گئی اور جلدی سے گلاس میں پانی اڈیل کر لے آئی۔ بی جان پانی پیئے، نور نے پریشانی سے گلاس تھماتے ہوئے کہا، اور وہ بی جان کو پیچھے سے ہلکی ہلکی تھپکیاں بھی دے رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر پیاری گڑیا، کیا نام ہے تمہارا؟ بی جان پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ جی نور ہاشم ہوں، میں حور کی دوست ہوں۔ پھر آپ تو ہماری خاص مہمان ہوئی۔ حور کی اچھی دوست ہونے کے ناطے بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عمر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے خوبصورت ترین اور باحیا لڑکی کو دیکھتے پلک جھپکنا بھول گیا۔ کیا اتنا اچھا صلہ رکھا تھا اللہ نے اس کے لیے؟ اس کی سوچ سے بھی زیادہ نواز دیا تھا اسے۔ آج تک اگر اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی تو آج اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دینے والی زوجہ سے نواز دیا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، عمر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آواز سن کر حور نے اپنی کانچ سی بھوری آنکھیں اٹھائیں تو سامنے چہرے پر سنت رسول کی داڑھی سجائے سفید کرتا شلوار کے اوپر آف وائٹ واسکٹ پہنے خوب روح سا نوجوان کھڑا تھا۔ حور کے دل و دماغ میں آیت چل رہی تھی، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ دل میں اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ عمر نے جیب سے ایک ننھی سی ڈبیا نکالی اور حور کے آگے کر دی۔ سرخ ڈبیا میں سونے کی خوبصورت سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ حور نے اپنا خوبصورت مہندی لگا ہاتھ آگے کیا اور عمر نے انگوٹھی نرمی سے اسے پہنا دی۔ بہت خوبصورت ہے، نور نگاہوں کے سامنے انگوٹھی کیے دیکھ رہی تھی۔ آپ سے زیادہ نہیں، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے ایک اور انمول تحفہ، وہ میں 2 منٹ میں آیا۔ عمر اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ الماری کا پٹ کھولا تو سامنے بے داغ سفید دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماں، نہ جانے کب عمر کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ امی جان، آپ جیسی بہو چاہتی تھیں بالکل ویسی اللہ نے آپ کی عمر کو عطا کی ہے۔ اگر آپ یہاں ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ آپ ہوتی تو مجھے نصیحتیں کرتی کہ بیوی کے حقوق کیسے نبھاتے ہیں، مگر میں پوری کوشش کروں گا امی جان کہ بہترین زوج بنوں۔ جنتوں میں ملیں گے میری پیاری امی جان، عمر نے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوپٹہ الماری میں رکھ کر اس کے اوپر والے حصے سے احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب اتاری اور اسے سینے سے لگائے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ میں جانتا ہوں اہل قرآن کو قرآن سے بے انتہا محبت ہوا کرتی ہے۔ حفظ کے بعد اس نے اسے لکھنا شروع کیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ آپ کو تحفے میں دینا چاہیے کیونکہ آپ اس کا حق رکھتی ہیں۔ حور نے مخملی غلاف اتارا تو سیاہ رنگ کا قرآن مجید تھا۔ اسے کھولا تو سیاہ ملائم کپڑے پر سنہری قلم سے قرآن کی آیات خوبصورتی سے لکھی ہوئی تھیں۔ حور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اتنا خوبصورت انداز سے لکھا ہوا قرآن اس نے آج تک نہ دیکھا تھا اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے یہ تحفے میں ملے گا۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بہت بہت خوبصورت لکھا ہے آپ نے، میرے پاس تعریف کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ عمر ہلکا سا مسکرا دیا۔ عمر نے سائڈ ٹیبل پر پڑی 2 جائے نماز اٹھائیں اور قبلہ رخ بچھا دی۔ چلیں پھر آئیں اس خوبصورت اور پاک رشتے پر اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں، بے شک اللہ نے ہمیں بہترین سے نوازا ہے۔ الحمدللہ۔ حور خاموشی سے آ کر عمر کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں نے شکرانے کے نوافل ساتھ ساتھ میں ادا کیے۔ دوسری جانب نور مغرب کی نماز ادا کر کے جائے نماز کو تہہ لگا رہی تھی۔ نصرت آپا دروازہ
نصرت آپا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی آپا آ جائیں، نور نے جینماز ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی جی میں کہنے آئی تھی کہ نیچے بڑی بیگم آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے میں آتی ہوں۔ زریاب نیم گرم پانی کے ٹب میں پاؤں رکھے بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین ان کا پیڈیکیور کرنے آئی تھی۔ ماما آپ نے بلایا تھا؟ نور نے ہلکا سا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آ جاؤ اندر۔ نور دروازہ بند کر کے زریاب کے قریب پڑے کاؤچ پر آ بیٹھی۔ بیوٹیشین زریاب کے پاؤں کو ہاتھوں میں لیے ناخنوں کو شیپ دے رہی تھی۔ عالیہ کا فون آیا تھا صبح۔ زریاب کی نظریں اپنے پاؤں پر تھیں۔ کل روحان کی برتھ ڈے پارٹی ہے، انہوں نے انوائٹ کیا ہے ہمیں، اسپیشلی تمہیں۔ زریاب نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر ماما آپ جانتی ہیں میں برتھ ڈے پارٹیز اب اٹینڈ نہیں کرتی اور نہ ہی اب کبھی اپنی برتھ ڈے پارٹی مناؤں گی۔ بیوٹیشین اب زریاب کے پاؤں سفید تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے جاؤ تم اب۔ زریاب نے بیوٹیشین کو جانے کا کہا۔ وہ اپنا سامان جلدی سے سمیٹ کر باہر چلی گئی۔ دیکھو نور میں تم پر غصہ نہیں نکالنا چاہتی، وہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا اور تمہارا وہاں جانا ضروری ہے ورنہ عالیہ کو لوگ باتیں کریں گے۔ ماما میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ نور نے بے بسی سے کہا تھا۔ کچھ مت کرنا، بس ایک جگہ بیٹھ جانا، پارٹی انجوائے کرنا، عالیہ کی دوستوں اور رشتہ داروں سے مل لینا۔ چلیں ٹھیک ہے ماما، آپ کے کہنے پر میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ نور مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد زریاب نے نور سے محبت سے بات کی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بس یہی بات کرنی تھی، میں اب شاور لے لوں۔ نور اٹھ کر جانے لگی تو زریاب نے اسے جاتے ہوئے روکا۔ سنو۔ جی ماما، نور نے مڑتے ہوئے کہا۔ کل پلیز یہ حجاب مت لے کر جانا وہاں۔ زریاب نے نور کے چہرے کے گرد لپٹے حجاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور بغیر جواب دیے خاموش سی زریاب کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ اب آہستہ آہستہ سوچتے ہوئے زینے پار کر رہی تھی۔ حور کی شادی پر تو میرے لیے آسان تھا کیونکہ وہاں دین کو پہلی ترجیح دی جاتی تھی اور ماحول بھی ویسا تھا، مگر کل طرح طرح کے لوگ وہاں آئیں گے، پھر وہاں سانگز بھی لگے ہوں گے۔ یا اللہ میں کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے خوف آتا ہے اللہ جی کہ اگر میری روحان سے شادی ہو گئی تو وہ دوبارہ مجھے گمراہی والی زندگی میں نہ لے جائے، پلیز میری مدد کریں۔ میں گمراہی والی زندگی میں جانا آگ میں جانے جیسا سمجھتی ہوں، مجھے راہ ہدایت پر رکھنا میرے مولا، مجھے بچا لیں فتنوں سے، مجھے اپنے لیے خاص کر لیں پلیز، آمین۔ زریاب اور ہاشم پہلے تیار ہو گئے تھے، وہ دونوں برتھ ڈے پارٹی پر جلدی چلے گئے تھے اور زریاب نور کو تاکید کر کے گئی تھی کہ حجاب نہیں لے کے آنا، نقاب نہ کرے اور بھی بہت کچھ۔ نور خاموش ہو گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جو نور نے فیصلہ کیا تھا۔ ارسلان گاڑی میں بیٹھا ہارن بجا رہا تھا، تبھی میرون کلر کی پاؤں تک چھوتے عبائے کے اوپر سکن اسکارف اچھے سے لیے نقاب میں نور نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بڑے سکون سے آ کر بیٹھ گئی۔ بہنا ماما کا پتہ ہے نا، وہ بہت خفا ہوں گی۔ جانتی ہوں بھائی، اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ مجھے جس نظر سے لوگ وہاں روحان کی منگیتر ہونے کے ناطے دیکھیں گے، مجھے اس سے اچھا لباس خود کو چھپانے کے لیے نہیں ملا۔ اگر روحان میرے ساتھ سیریس ہے تو وہ مجھے ایسے ہی قبول کرے گا اور اگر نہیں تو منگنی بھی توڑ دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے رب کی نافرمانی اب ہرگز نہیں کروں گی۔ چلو اللہ آسانی کرے تمہارے لیے بہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارسلان نے کہتے ہوئے انگیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی سیاہ تارکول کی سڑک پر ڈال دی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ نور کثرت سے ورد کر رہی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی ہال میں رکھی گئی تھی۔ ابراہیم اور روہیل کے بزنس پارٹنرز اپنی بیویوں کے ہمراہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ روحان کی یونیورسٹی کے دوست اور کچھ لڑکیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ ہال کو سیاہ اور سنہری غباروں سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ کچھ غبارے زمین پر بھی پھیلائے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پر بڑا سا ہیپی برتھ ڈے روحان لکھا تھا۔
سب لوگ کہکے لگاتے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ارسلان گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ نور اکیلی ہال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ زینب اور عالیہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ روحیل انوشے کو اپنے دوست اور ان کی وائف سے ملوا رہا تھا۔ نور چلتی ہوئی زینب کی ٹیبل کے قریب آئی۔ السلام علیکم آنٹی، نور نے عالیہ کو گلے لگتے ہوئے کہا۔ عالیہ حیران پریشان ابائے میں ملبوس لڑکی کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کس نے انوائٹ کیا ہے اسے۔ زینب نے غصے سے نور کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ کہا تھا نا کہ اس حلیے میں مت آنا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ نور نے عالیہ سے علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ ابھی بھی اس لڑکی سے انجان تھی۔ آنٹی میں نور ہوں، انوشے آپی کی سسٹر، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا آپ اس لباس میں؟ عالیہ نے شاکڈ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو مما نے نہیں بتایا؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ الحمدللہ میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہے۔ اب میں ایسا ڈریس ویئر کرتی ہوں اینڈ آئی فیل سو کمفرٹیبل۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی ایسی نہیں ہے۔ کیسی نہیں ہے آنٹی؟ نور نے نامعلوم انداز میں پوچھا۔ مطلب ہم سب کھلے ذہن کے مالک ہیں، ہم اس طرح اپنی عورتوں کو قید نہیں رکھتے ابایا میں، پرانے زمانے کے رواج کی طرح جب ختم ہو چکا ہے۔ پیاری آنٹی یہ رواج نہیں، اللہ پاک کا حکم ہے، اور 1400 سال پہلے کی عورتوں کے لیے بھی تھا اور آج کی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ زینب بے چینی سے ہاتھوں میں ڈالی ہیرے کی انگوٹھی کو بار بار گھما رہی تھی۔ خیر میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، ابھی میں آپ ہی سے ملنا ہوں۔ زینب نے ابھی کچھ کہنا چاہا۔ زری پلیز کچھ مت کہنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں مہمانوں کو کیسے فیس کروں گی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ روحان اور نور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹیں گے، مگر ادھر تو عالیہ دکھی سی بول رہی تھی۔ روحان کبھی بھی اس کے پردے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ ماڈرن ہے اور ماڈرن گرلز ہی پسند کرتا ہے۔ عالیہ میری بات سنو، میں نے بہت سمجھایا ہے اسے۔ زری جتنا تم نے اسے سمجھایا مجھے پتہ چل رہا ہے۔ انوشے اور روحیل اکیلے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ نور چلتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپی اینڈ بھائی، مجھے اپنے ایک فرینڈ سے ملنے جانا ہے، میں چلتا ہوں۔ روحیل نور کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے چلا گیا۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ نور اب انوشے کی طرف متوجہ تھی۔ خوشیاں کھا گئی ہو میری اور اب حال دریافت کر رہی ہو؟ روحیل اس دن کے مجھ سے کھنچے رہتے ہیں، آفس سے آ کر جلدی سو جاتے ہیں، کام کے علاوہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ آپی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گی انشاءاللہ، نور نے محبت سے انوشے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے نے نور کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ پہلے سب ٹھیک تھا مگر اب سب غلط ہوگا، تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہو، روحان کبھی بھی تمہیں اس حالت میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ نور نے گہری سانس لی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں بھائی کا ویٹ کر لیتی ہوں، وہی کمپنی دے دیں گے مجھے اب۔ نور نے پاس رکھی ہوئی کرسی اپنی جانب کھینچی اور بیٹھ گئی۔ نور جانتی تھی وہاں پر میوزک ہوگا، اس لیے وہ اس کا بندوبست کر کے آئی تھی۔ ہال میں گانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نور نے سفید رنگ کی ہینڈ فری نکالی، کانوں میں لگائی۔ وہ موبائل میں دی وے آف ٹیئرز نشید سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ایک ویٹر جوس لیے نور کی جانب آیا۔ میم جوس، ویٹر نے جوس والی ٹرے آگے کرتے ہوئے کہا۔ نور نے ایپل جوس کا گلاس پکڑا، پکڑتے پکڑتے گلاس ٹرے سے ٹکرایا اور اس کا عبایا پر گر گیا۔ او شٹ، نور کے منہ سے نکلا۔ او سوری میم، آئی ایم ویری سوری، ویٹر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ مجھے واش روم کا بتا دیں، میں اس کو واش کر لوں گی۔ ویٹر نے دائیں جانب اشارہ کیا اور چلا گیا۔ نور نے احتیاط سے عبایا پکڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واش رومز کے دروازے پر جا کر ٹھٹکی۔ سامنے روحان کھڑا تھا۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ مرر کے سامنے وہ کالر میں لگا بوب ٹھیک کر رہا تھا۔ نور خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ ٹیپ کھول کر ہاتھوں پر پانی لگا کر
ابایا صاف کرنے لگی۔ روحان اپنے پاس کھڑی ابائے میں ملبوس لڑکی کو نگاہیں ترچھی کر کے دیکھ رہا تھا۔ نور واپس جانے کے لیے مڑی تو پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می۔ نور کے قدم وہیں رکے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور ادھر کیا کر رہی ہیں؟ روحان پیچھے سے ہوتا ہوا نور کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نور ہوں، ہیپی برتھ ڈے روحان، نور نے آہستگی سے کہا۔ وٹ؟ تم نور ہو؟ ریئلی؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ روحان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جو نور میری منگیتر ہے وہ ایسی تو نہیں تھی، اور میری برتھ ڈے کا تھیم یہ ڈریس تو نہیں تھا۔ روحان نے انگلی سے اس کے ابائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور ایسی نہیں تھی، مگر اب ایسی ہے اور ایسی ہی رہے گی۔ اور رہی بات برتھ ڈے تھیم کی، تو وہ جو کوئی بھی ہو میں اسی ڈریس میں آؤں گی، نور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، غلط فہمی ہے تمہاری مس نور ہاشم، میں تمہارے ہونے والا ہسبینڈ ہوں، عنقریب ہماری شادی ہو جائے گی، میں کبھی تمہیں اس ڈریس میں نہیں رہنے دوں گا، تم جانتی ہو کہ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ خیر چھوڑو، میں جانتا ہوں شاید تم ابھی آئی ہو اور ابائے کے نیچے تم نے خوبصورت سا ڈریس ویئر کیا ہوگا، تھیم کے مطابق بلیک اینڈ گولڈن، مجھے سرپرائز دینے کے لیے تم نے اوپر یہ ابایا پہن رکھا ہے نا؟ چلو شاباش، چینج کرو، پھر ہم پارٹی انجوائے کرتے ہیں۔ روحان، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور یہ ڈریس میری پہچان ہے، اور شادی کے بعد بھی میں با پردہ ہی رہوں گی، تم مجھے اس سے روک نہیں سکتے۔ اگر تم نے مجھے قبول کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ میں اب بدلنے والی نہیں ہوں۔ اب کی بار نور کا لہجہ مزید مضبوط تھا۔ روحان یار، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، سیم کہتے کہتے رکا اور حیرانگی سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کون ہے؟ سیم نے نگاہوں کے اشارے سے پوچھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنے فرینڈز سے ملواتا ہوں۔ روحان نے نور کی کلائی پکڑی اور اسے باہر لے آیا۔ روحان، میرا ہاتھ چھوڑو۔ نور پوری کوشش کر رہی تھی اپنی کلائی چھڑوانے کی، مگر وہ مضبوطی سے تھامے اسے زبردستی لے کر جا رہا تھا۔ ہال کے باہر سامنے پارک میں روحان کے دوست اور لڑکیاں کھڑی تھیں، سب ہاتھوں میں جوسز کے گلاسز پکڑے باتیں کر رہے تھے۔ ہائی ایوری ون، روحان مسکراتا ہوا آیا، ان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ سب دوست دونوں کی جانب متوجہ تھے۔ یہ ہے میری فیونسی مس نور ہاشم۔ ریئلی؟ شائنہ، سیم اور باقی سب کہکا مار کر ہنستے تھے۔ مذاق مت کرو روحان، بی سیریس یار، شائنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نور کا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تم تو بڑی تعریفیں کرتے تھے، میری فیونسی بڑی ماڈرن ہے، اور یہ تو بابا آدم کے زمانے کی نکلی۔ اس بار سیم بولا تھا۔ نقاب اتارو نور، روحان برہمی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں اتاروں گی، نور نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھا کر کہا۔ نور، تمہاری وجہ سے میرا پہلے ہی بڑا مذاق بن گیا ہے، اتارو، ورنہ کیا کر لوگے؟ ہاں جا رہی ہوں میں۔ نور غصے سے واپس جانے کو مڑی اور اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ روحان نے اس کا سٹولر زور سے کھینچا تھا، حجاب پر لگی پنز نیچے گر گئیں اور ریشمی حجاب سر سے سرکتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بال کھل کر شانوں پر بکھر گئے۔ پیچھے سے کہکہوں کی آوازیں آئی تھیں، نور کی سانس تک رک گئی تھی۔ نور نے پیچھے مڑ کر پوری قوت سے تھپڑ روحان کے چہرے پر مارا تھا۔ روحان اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، خاموشی پھیل چکی تھی۔ نور نے تیزی سے اپنا دوپٹہ نیچے سے اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے دوسری جانب رخ کر کے حجاب کرنے لگی۔ ابھی روحان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ کوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کی گردن دبوچے پاک میں لگے درخت سے جا لگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ ہاں؟ ارسلان غصے سے لال چہرہ لیے روحان کو دبوچے کھڑا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑو۔ روحان کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ سیم اور روحان کے باقی دوست اسے چھڑوا رہے تھے، مگر جو بھی آتا ارسلان اسے پنچ مار دیتا۔ بھائی چھوڑ دیں اسے، نور روتی ہوئی ارسلان کے بازو سے تھامے اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ نہیں بہنا،
آج میں اس کا ہیپی برتھ ڈے کر کے جاؤں گا۔ ارسلان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بھائی وہ مر جائے گا، اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اسے اور چلیں گھر، میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ تو ارسلان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ روحان بمشکل سانس بحال کر پایا تھا اور مسلسل کھانس رہا تھا۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہوا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور تم یہ منگنی خود توڑو گے، سنا تم نے؟ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور سب کو بتایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو جو یہ 2 سانسیں بچی ہیں یہ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ارسلان غصے سے وارن کر رہا تھا۔ بھائی چلیں پلیز۔ نور ارسلان کا بازو تھامے زبردستی گاڑی کی جانب لے کر گئی تھی۔ دونوں گھر آ گئے تو نور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج سرعام بے پردہ کر دیا گیا تھا اور بس یہی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارسلان پانی کا گلاس پی کر لان میں چلا گیا۔ دوسری جانب روحان نے سب نارمل فیل کروایا تھا، وہ سہم گیا تھا۔ روحان منہ وغیرہ دھو کر پارٹی میں چلا گیا، کیک کٹنگ کیا اور سب کو یہی محسوس کروایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نور جب رو رو کر تھک گئی تو اٹھ کر واش روم چلی گئی، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور شیشے میں خود کو دیکھا تو آنکھیں رو رو کر سرخ ہوئی تھیں، نڈھال سی دکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی پر نظر پڑی تو غصے سے کھینچ کر نکالی اور دور پھینک دی۔ وہ اب کپڑے چینج کر کے کچن کی جانب چلی گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور جب تک وہ کافی نہ پیتی درد کم نہ ہوتا۔ ارسلان لان میں اکیلا بیٹھا تھا، سیاہ آسمان پر بادلوں میں چھپا چاند دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ لیے کش لگا رہا تھا اور دھواں فضا میں غائب ہو رہا تھا۔ نور کافی کا مگ ٹرے میں رکھے لان میں آئی تو ارسلان کا سگریٹ پیتے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ آج تک اس نے کبھی ارسلان کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھی تھی۔ بھائی یہ آپ نے کب سے شروع کی؟ نور ٹیبل پر کافی کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ ارسلان نے جلدی سے سگریٹ نیچے کر لی۔ کچھ نہیں بہنا، میں نہیں پیتا، بس جب ٹینشن میں ہوں تب کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ اچھا پھر تو میں آپ سے زیادہ ٹینشن میں ہوں، لائیں میں بھی 2 کش لگا لوں، شاید سگریٹ کے دھوئیں کی طرح میری ٹینشن بھی ہوا میں غائب ہو جائے۔ نور نے ارسلان کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑنا چاہی۔ ارے کیا کر رہی ہو بہنا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ارسلان نے سگریٹ کو نیچے پھینک کر اوپر اپنا جوتا رکھ کر مسل دیا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ ارسلان نے قریب پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ کبھی بھی سگریٹ نہیں پئیں گے، چاہے جتنی مرضی ٹینشن ہو۔ اچھا بہنا نہیں پیتا، کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، وعدہ کریں۔ نور اپنی جگہ پر کھڑی تھی، دایاں ہاتھ آگے کیے کھڑی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس خارج کی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، وعدہ رہا، اب نہیں پیوں گا، ارسلان نے اپنا ہاتھ نور کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نور مسکرا دی تھی اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کے ارسلان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بہنا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ بھائی پلیز ایسے نہ کریں، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو اپنا محافظ نہیں پایا۔ آپ نے ہر موڑ پر میری مدد کی ہے، خاص طور پر دین پر چلتے ہوئے۔ میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کافی لیں گے؟ نور نے کافی کا مگ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارسلان کافی کا مگ پکڑے اسے اب اپنے آفس کی باتیں بتا رہا تھا۔